ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے. یہ آج کی گفتگو تھوڑی گہری ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں. ایک جسم ہے، ایک جسم اربع عناصر سے بنا ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی. ہمارے جسم میں چار چیزیں، چار میں سے ایک بھی کمزور ہو گئی تو آدمی بیمار. اگر آگ نہ رہے تو خون جم جائے گا، چل نہیں سکتا، مرے گا. کوئی بھی چیز زیادتی ہو جائے، آگ زیادہ بھڑک گئی تو بخار ہو جائے گا. 97-98% گرمی آپ کو رہنا ہی ہے. تو آگ، پانی، ہوا، مٹی، جب ان کی تربیت جو ہے 4 مہینہ ہو گئے ماں کے پیٹ میں، جسم کا لوتھڑا بن گیا، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ 4 چیزیں لکھتے ہیں. اہل علم خاص طور سے دھیان دیں، جو بے ایمان کہتے ہیں نبی کو نہیں معلوم کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا. وہ ظالم، یہاں دیکھ 2 فرشتے. اور میرے آقا کی شان سمجھنا یوں سمجھو، فرشتوں کے سردار ہیں 4. ان 4 کے سردار ہیں جبریل امین، اور جبریل امین ہے نبی کے خادم. تو یہاں تو خادموں کے خادم کا علم کا عالم یہ ہے کہ 4 چیز لکھتے ہیں: عمر کتنی ہوگی، کب مرے گا، کہاں مرے گا، روزی کتنی ہوگی. انہیں روزی کی معلوم، انہیں کہاں مرنے کی معلوم. اگر نہیں معلوم ہے تو اسرائیل علیہ السلام آج موت ہے تو معاذ اللہ وہ بھول جائیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، تو ساری کائنات ملک الموت کے سامنے ایک دسترخوان کی طرح ہے. جس دسترخوان پہ تم جب بیٹھ جاؤ تو دسترخوان تمہارے سامنے، تو تم حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. تو ملک الموت کے سامنے ساری دنیا دسترخوان کی طرح ہے، جہاں چاہے ہاتھ ڈالے اور لے لے. اور میرے آقا کے سارے دنیا جو کچھ ہو چکا ہتھیلی کی طرح ہے. اب بتاؤ، جب جبریل ملک الموت کا عالم یہ ہے، پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ہم جب ماں کے پیٹ میں رہے تو قرآن نے بار بار آگاہ کیا. یہ چیز کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہم نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، گھمنڈ نہیں کریں گے. ساری بیماریوں جڑ ہے میں. قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے دیکھے کس سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، جس سے مراد منی. یخرج من بین الصلب والترائب. قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ رب تمہیں سمجھا رہا ہے، تم ایک جگہ نہیں تھے، ماں کے سینے میں تھے، باپ کی پشت میں تھے. رب نے دونوں جگہ سے اس پانی کو ایک وقت میں لے کر بچے دانی میں منتخب کیا اور پھر اس سے تصویر بنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک قطرہ تھا جسے تو اپنے بدن پہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب اس نے اب دنیا والے کو چیلنج ہے، او دارے دنیا والوں، سائنس والوں، آؤ. جو کہتا ہے ہم بھی کچھ ہیں، تو ذرا پانی پہ تصویر بنا کے بتاؤ. ہے کوئی مائی کا لال جو پانی پہ تصویر بنا دے؟ نہیں بنا. خدا کی قدرت کیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو رب ہے جو ماں کے رحم میں تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہ ساری تصویریں جو ہیں یہ پانی پہ بنی ہوئی ہیں. تو اس کا کتنا کرم ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر. انسان مارا جائے کتنا ناشکر ہے. من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. انسان مارا جائے
کتنا شکر ہے، کس سے پیدا کیا گیا؟ نطفے سے، پھر اندازے سے بنایا، پھر اس کا راستہ آسان کیا۔ او میرے بھائی، اللہ کی عزت کی قسم، ذرا پیچھے لوٹ کے بتا، باپ بھی مجبور، ماں بھی مجبور، رشتہ دار مجبور، ماں کی زندگی میں خطرے میں، بیٹے کی زندگی میں خطرے میں ہے، اس وقت کس نے تجھے بچایا تھا؟ جس رب نے تیرے راستے کو اس دن آسان فرمایا، آج دنیا کی ہر مشکل کو وہی آسان فرمانے والا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں دنیا والوں سے ڈرتا ہے؟ تو نے پہلا سبق سیکھا ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوتی تجھے سمجھایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ڈاکٹر بڑے نہیں، حکمراں بڑے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔ وہ جو ڈرے حق سے، ہر ایک اس سے ڈرے، اس سے ہر دیو پری بھاگے پڑے۔ کیا پتہ نہیں ہے غریب نواز کوئی فوج لے کے نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے، 40 درویشوں کے ساتھ آئے تھے۔ پھر ادھر فوج تھی، طاقتور فوج تھی، لیکن طاقتور فوج کے سامنے لاٹھی بھی ثابت نہیں کر سکتے غریب نواز پر۔ مسواک تھی، تسبیح تھی، لوٹا تھا، چٹائی تھی یا مصلی، یہی کل پونجی تھی۔ اور جب بیٹھ گئے ہیں تو پھر پاور کا عالم کیا تھا؟ ساری فوج لگی ہوئی ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ادھر فوج لگا دی، بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ارے کسی کے مکان میں نہیں بیٹھ رہے، یہ جنگل ہے، اونٹوں کا باڑا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ یا اونٹ بیٹھیں گے؟ کہہ دیا بیٹھیں گے۔ تو پوری فوج اٹھانا چاہتی ہے، اٹھا نہ سکی۔ اٹھا نہ سکے، او مسلمانوں، قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، جب غریب نواز اگر اونٹ بٹھا دے تو بادشاہ کی فوج ان چند اونٹوں کو بغیر خواجہ کی مرضی کے اٹھا نہیں سکتی۔ تو کروڑوں دیوانوں کو بسانے والی ذات بھی تو خواجہ غریب نواز کی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ان غلاموں کو کوئی ان کی مرضی کے بغیر اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، بے شک، بہت خوب ہے۔ اور پاور میرے آقا کا کیا ہے، امام حسین کا کیا ہے، وہ سمجھا دیا۔ لوگوں، وہ بے ایمان ہے جو کہتے حسین پانی نہ لا سکے۔ ارے لانا کب چاہا تھا؟ وہ امتحان تھا، امتحان میں مدد لی نہیں جاتی، لینے والا بھی مجرم، دینے والا بھی مجرم۔ امتحان اپنے بلبوتے پہ کیا جاتا ہے، اور امتحان تھا صبر کا۔ اس لیے الاستقامت فوق الکرامت، ثابت قدم رہنا کرامت سے بہت اونچی چیز ہے۔ تو امام حسین نے وہاں استقامت دکھائی تھی، ورنہ حال کیا تھا؟ دیکھتے سوئے فلک، شاہ اگر ایک نظر، 400 چھاتی گھٹا، جم کے برستا پانی، تشنہ رب رہ کے بتایا یہ ہے صبر جمیل، ورنہ زمزم کی طرح پھوٹ نکلتا پانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اس کا جواب یقینی طور پر دیا، اسلام دکھاتا نہیں ہے، بتاتا نہیں، صرف دکھاتا بھی ہے۔ دیکھو پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ادھر استقامت دیکھ۔